والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قابل قدر، قابل عزت، محترم پیارے بھائیوں، رمضان المبارک بہت تیزی سے ہم سے جدا ہونے کو ہے، اور ابھی آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ آج تراویح ہے یا نہیں ہے، آج چاند نکلے گا بھی یا نہیں، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو اس چیز کا انتظار ہوگا کہ اب کون سا چاند نکلنے کو ہے جو کہ عید کا چاند ہوگا اور رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہوگا۔ تو رمضان میں سبق اور نصیحت میرے لیے اور آپ تمام بھائیوں کے لیے، سب کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگے، اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں پہ نادم، شرمندہ، پشیمان ہو کر استغفار کرے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے نماز کے اندر دونوں رکعات میں تلاوت کی ہیں، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا بیان فرمایا۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا کتنا لطف اور کتنا پیار نظر آ رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس سے کوئی برائی ہو جائے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے اللہ سے بخشش مانگے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے اللہ کو غفور و رحیم پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اچھا، میں اور آپ اپنی زندگی بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے آ جائیں اور ایک مرتبہ سچے دل سے استغفار کا جملہ بول دیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، مجھے معاف فرما دے، مجھے بخشش عطا فرما دے، مجھ پہ رحم فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ بلا شبہ توبہ قبول کرنے والا تو ہی تو ہے، اور کس نے کرنی ہے؟ مجھے معاف اور کس نے کرنا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی ہستی موجود ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ تو نے معاف کرنا ہے، تو نے جنت دینی ہے، تو نے جہنم سے بچانا ہے۔ میں کس کا دامن پکڑوں؟ میں کس کے آگے گڑ گڑاؤں؟ میں کس کے آگے آنسو بہاؤں؟ میں کس کے آگے دعا اور فریاد کروں؟ مولا تو ہی تو ہے جس کے آگے میں اپنا ماتھا ٹیکتا ہوں، میں اپنا سر جھکاتا ہوں، اور اپنے سر کو جھکاتے جھکاتے زمین پہ رکھ دیتا ہوں، اور ان آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں۔ اللہ میرے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے، مجھے معاف فرما دے۔ جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ جب بندے سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی، اور وہ اللہ کے حضور کیا کرتا ہے؟ بولیے، استغفار کرتا ہے، گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ یہ بندہ محسن کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور یہ بندہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، جس ایمان والے سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرے ہی نہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں غفور و رحیم، غفار، کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، ان صفات کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر میرے کسی بندے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے اللہ کو سخت نہیں پائے گا، وہ اپنے اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اور حدیث قدسی میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میرے بندے نے گناہ تو کر لیا ہے، لیکن علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، اس کو اتنا پتا ہے کہ میں نے جس کی غلطی کی ہے، جس کی نافرمانی کی ہے،
وہ رب چاہے تو اس گناہ کو معاف کر دے، وہ چاہے تو اس گناہ پہ مجھے پکڑ لے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے اس اللہ سے، وہ میرا بندہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ استغفار مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب بندہ یوں ہی سچے دل سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں یہ لکھ دیتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا دیتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھے جان گیا ہے، اب اس کو میرا تعارف ہو گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کتنا رحمت اور کتنا محبت والا معاملہ کرتا ہوں۔ اب یہ جو چاہے کرتا پھرے، میں نے اس کو معافی کرتے جانا ہے، میں نے اس کو معافی کرتے جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ نصوح کرو، سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ ایسی توبہ نہیں کہ جی انسان توبہ بھی کر رہا ہے اور توبہ کے بعد اس کو یہ بھی آ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو پھر یہ کرتوت کرنا ہے، دوبارہ پھر میں نے وہ اللہ سے کھیلتا ہے کہ میں نے ابھی تو معافی مانگ لینی ہے، ابھی تو رمضان میں نے اس گناہ سے باز آنا ہے، لوگوں کی حیا کرنی ہے، لیکن رمضان گزرے گا تو کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ یہ توبۃ الکذابین ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ اللہ سے کھیلنا ہے۔ جو بندہ توبہ میں، استغفار میں، معافی میں اللہ سے کھیلتا ہے، اس سے بڑھ کے بھی کوئی ظالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنے پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں نے تو ابھی تجھ سے بس یہ ڈرامہ کرنا ہے معافی کا، اور بعد میں نے وہی زندگی اختیار کرنی جو پہلے کر رہا تھا۔ یہ تو بس لوگوں کی وجہ سے، گھر والوں کی زور زبردستی اور معاشرے کی وجہ سے میں کوئی نماز پڑھنے، کوئی توبہ استغفار کی طرف آ رہا ہوں، وگرنہ میرے اندر سے وہ چیز نہیں ہے۔ تو رمضان اندر سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اپنے دلوں کو نرم کیجیے۔ جب ہم اپنے دل کو نرم کریں گے، دل کے اندر رقت پیدا کریں گے، اور جب اس رقت سے آنکھوں سے ایک چشمہ جاری ہو جو اللہ کی خشیت کا چشمہ ہے، اچھا اس چشمے کا بہت زیادہ بہہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر بندہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے اس آنکھ والے چشمے سے ایک قطرہ خشیت الہی کا بہا دے، رب تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور توبہ اور استغفار کی اس سے بڑھ کے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل کیا ہوگی؟ یہ کتنی پیاری تجارت ہے کہ بندہ یہاں سے اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے اپنی اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں۔ اللہ یہ زمین بھر کے گناہ ہیں، سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہے، اللہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں جو میں نے چھوڑا ہو، سارے پاپ کر کے آ گیا ہوں، سارے گناہ کر کے آ گیا ہوں، پر اللہ تو نے تو کہا ہے نا انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی غفرتک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرتک ولا ابالی۔ یہ تو نہیں تو فرمایا اللہ کہ میں زمین بھر کے گناہ لے کے آ جاؤں، میں اگر بلندی کی طرف میرے گناہ اٹھے تو آسمان تک بلند ہو جائیں، تو نے کہا ہے کہ مجھے معافی کے لیے پکارو، مجھ سے استغفار کرنا، مجھ سے بخشش مانگنا، مجھے کوئی پرواہ نہیں آئے گی، میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جو بندہ اس طرح استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا خوبصورت معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اس کے گناہ تو معاف کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کو واش تو کرتے ہی کرتے ہیں گناہوں سے، ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی سچی توبہ کو دیکھتے ہوئے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پیاری ڈیل اپنے بندے سے۔ کس بندے سے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ جو توبہ کرے، جو ایمان لے آئے صحیح معنی میں اور نیک عمل کرے، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ معافی کرتا رہتا ہے، وہ بخشتا ہی رہتا ہے۔ تو رمضان میں نے اور آپ نے جس چیز پہ محنت کرنی ہے، جو اللہ سے ان قیمتی دنوں میں
اور قیمتی لمحات میں اللہ سے قیمتی چیز طلب کرنی ہے وہ یہی کہ اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے دنیا کی قیمتی ترین رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ استفسار کیا کہ مجھے بتلائیے اتنی قیمتی ترین رات ہے کہ جو رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ عزت ہے، جس کا یہ مقام ہے، اے اللہ کے رسول بتلائیے میں اس قیمتی ترین رات میں اپنے اللہ کے حضور کیا قیمتی چیز طلب کروں؟ تو کیا فرمایا سرتاج رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کیا کہنا ہے؟ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ اللہ سے قیمتی چیز ہم نے اس قیمتی ترین دنوں کے اندر اور ان قیمتی ترین راتوں میں اللہ سے مانگ لی، اور یہی اصل کامیابی ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں، رمضان کی لیالی میں، رمضان کے دنوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاں لکھ دیا یوں کہ یہ میرا بندہ وہ ہے جس کو میں نے جہنم سے محفوظ کر دیا، اب اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں آئے گا اور اس کو جنت کی خوشبو 500 سال تک آ جائے گی، اس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا ہے، لکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاں کہ یہ میرا بندہ جنتی ہے، جہنم سے اس کا چھٹکارا ہے، جہنم سے اس کو بچا لیا گیا۔ تو یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر میں اور آپ اس رمضان میں یہ کامیاب بن جائیں تو دنیا نہ بھی ہے، اگر ہمارے پاس گاڑیاں اچھی نہیں بھی ہیں، بنگلے نہیں بھی ہیں، جائیدادیں نہیں بھی ہیں، لیکن اس حالت میں دنیا سے جاتے ہیں کہ موت کے وقت اللہ کی رحمت کا فرشتہ ہمیں اللہ کی مہمان نوازی کی اور اللہ کی میزبانی کی اور جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہو تو اس سے بہترین سودا کوئی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، دراصل کامیاب انسان یہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ کامیاب انسان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کے جنت الفردوس کے بالا خانے نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔